بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے کہ سندھ میں دو بڑے اہم لوگوں کی تبدیلی کی خبریں زبان زد عام ہیں، اور یہ خبریں گزشتہ کئی ماہ پہلے بھی چلتی رہی ہیں اور اب بھی ان خبروں کی بڑی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب، جو ان دنوں اس سلسلے میں اسلام آباد میں قیام پذیر ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے جن لوگوں کو اسلام آباد طلب کیا تھا ان میں مراد علی شاہ صاحب بھی تھے، ان کی بھی آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے چیدہ لوگوں کو اسلام آباد طلب کیا تھا، اور 2 روز تک ان سے میٹنگز ہوتی رہیں وفاق کے حوالے سے اور سندھ کے حوالے سے۔ تو سندھ میں وزیر اعلیٰ سندھ کی مراد علی شاہ صاحب کی جو خبریں گشت کر رہی ہیں، اس کے فوری بعد بہت سے لوگوں نے جو پیپلز پارٹی کے اہم لوگ ہیں انہوں نے زرداری صاحب سے ملاقات کی، اور یہ جو وزیر اعلیٰ سندھ کی تبدیلی ہے اس میں فریال تالپور صاحبہ بھی بہت دلچسپی رکھتی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا گروپ ہے جو چاہتا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کی جگہ کسی اور کو وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے، اور جب وزیر اعلیٰ کو نامزد کیا جا رہا تھا اور یہ فیصلہ ہو رہا تھا سندھ کے حوالے سے کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا، تو مراد علی شاہ صاحب کے مقابلے میں دیگر لوگ بھی تھے جو چیف منسٹرز کے امیدوار تھے، اور اس وقت آصف علی زرداری صاحب بھی نہیں چاہتے تھے کہ مراد علی شاہ صاحب کو دوبارہ کنٹینیو چیف منسٹر بنایا جائے، پھر فریال تالپور صاحبہ بھی نہیں چاہتی تھیں۔ لیکن ایک تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مراد علی شاہ صاحب کو مقتدر حلقوں کی حمایت بھی حاصل تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی بھرپور سپورٹ تھی انہیں، اور ایک موقع پر تو انہوں نے جو ان کے مد مقابل امیدوار تھے چیف منسٹر کے ان کو شٹ اپ کال بھی دی، اور مراد علی شاہ کی وجہ سے انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی جواب دیا، پھر فریال تالپور صاحبہ کو بھی انہوں نے فیس کیا۔ تو مراد علی شاہ صاحب کے لیے بالکل جیسے ماضی میں ڈٹے ہوئے تھے، آج بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور 2 ماہ تقریباً امریکہ رہنے کے بعد وہ کل انہوں نے پارلیمنٹ سے پرزور خطاب بھی کیا، اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کلیئر کیا گزشتہ روز کہ چیف منسٹر کی تبدیلی سندھ میں ناممکن ہے اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ہی رہیں گے۔ اگرچہ اس حوالے سے ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی ملاقات کی آصف علی زرداری سے، اور دوسرے لوگ بھی، اسپیکر سندھ اسمبلی بھی گئے تھے اور کئی لوگوں نے ان سے ملاقات کی۔ بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ تبدیلی مراد علی شاہ صاحب کی تو ناممکن ہے، اور تمام لوگ کوشاں ہیں، خاص طور پر فریال تالپور صاحبہ بھی چاہتی ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب کو کسی طرح سے تبدیل کیا جائے، اور پھر مراد علی شاہ صاحب نے جو ان کے مخالف جو ان کے امیدوار تھے، آج بھی جو امیدوار ہیں چیف منسٹر کے، ان کو بھی کھڈے لائن لگایا ہوا ہے، ان کو بھی کوئی اہم وزارتیں نہیں دی گئی ہیں، اور جو وزارتیں دی گئی ہیں ان میں بھی مراد علی شاہ صاحب کی مداخلت پوری طرح سے پائی جاتی ہے۔ پھر میں بات کروں گا گورنر سندھ جناب کامران ٹیسوری صاحب کی بھی تبدیلی کے امکانات تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ بشیر میمن کو کامران ٹیسوری کی جگہ پر گورنر سندھ بنایا جا رہا ہے۔ بشیر میمن صاحب جو ہیں وہ ڈی جی ایف آئی اے تھے، اور ڈی جی ایف آئی اے ہوتے ہوئے انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو ٹف ٹائم دیا تھا، ان کے جو جائز یا ناجائز کام تھے وہ کام بھی کرنے سے ان کو انکار کیا تھا، اور اس کے علاوہ وہ اسی وجہ سے وہ آج اداروں کے لیے جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بنے ہوئے ہیں۔ تو جہاں ہمارے اداروں نے کامران ٹیسوری کو سندھ کا گورنر نامزد کیا، وہاں اب بشیر میمن بھی اداروں کے ہی آدمی ہیں، اور جن اداروں کے لیے بشیر میمن صاحب نے ڈی جی ایف آئی اے کی حیثیت سے کام کیا تھا، اب وقت آ گیا ہے کہ ادارے بھی
بشیر میمن کا احسان اتاریں، اور چونکہ اس وقت جو جو بشیر میمن صاحب نے کام کیا تھا، نہ صرف اس وقت مقتدر حلقوں کی بھی ان سے فائدہ ہوا تھا ان کے انکار کرنے پر، اور پھر مسلم لیگ نون کو بھی اس وقت فائدہ پہنچا تھا۔ تو مسلم لیگ نون بھی یہ چاہتی ہے کہ بشیر میمن صاحب کو ایڈجسٹ کیا جائے اور انہیں سندھ کا گورنر بنا کر ان کا وہ احسان اتارا جائے جو انہوں نے ڈی جی ایف آئی اے کی حیثیت سے مسلم لیگ نون پر کیا تھا۔ تو ایک تو وہ ادارے بھی ایگری ہیں ان کو گورنر بنانے میں، اور پھر خاص طور پر شریف فیملی بھی چاہتی ہے کہ بشیر میمن صاحب کو گورنر سندھ بنایا جائے۔ لیکن اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہے جناب آصف علی زرداری اور فریال تالپور صاحبہ۔ یہ دونوں بہن بھائی نہیں چاہتے کہ بشیر میمن صاحب کو سندھ کا گورنر بنایا جائے، اس لیے کہ بشیر میمن صاحب وہ واحد آدمی تھے جنہوں نے آصف علی زرداری کے کچھ ایسے کام تھے جو قانونی طور پر قانونی پیچیدگیاں تھیں، بشیر میمن صاحب نے وہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر ایک موقع پر آئی جی سندھ بشیر میمن صاحب کو بنایا جا رہا تھا، لیکن جب انہیں یہ کہا گیا کہ وہ فریال تالپور صاحبہ سے ملاقات کریں اور ان ملاقات کے بعد کچھ کمنٹمنٹس ان کے ساتھ آپ نے کرنی ہے تو آپ کو آئی جی سندھ بنایا جا سکتا ہے، لیکن بشیر میمن صاحب نے ان شرائط پر آئی جی بننے سے انکار کر دیا تھا مبینہ طور پر، جس کی وجہ سے وہ آئی جی تو نہیں بن سکے تھے، لیکن ان کی جو مخالفت تھی وہ بہرحال اس وقت ان کے فریال تالپور صاحبہ کے اور آصف زرداری صاحب کے دل میں موجود ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ ادارے بھی چاہتے ہیں کہ کامران ٹیسوری صاحب ایم کیو ایم کے گورنر تھے، ایم کیو ایم پاکستان کے، اگرچہ ان پر صرف لیبل ایم کیو ایم کا ہے لیکن جو تمام کارگزاری ہیں ان کو گورنر بنانے میں وہ ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ۔ تو اسٹیبلشمنٹ میں ان کے ذاتی تعلقات تھے اور ان کے جو لیبل لگا تھا ایم کیو ایم کا، جس کی وجہ سے انہیں گورنر بنا دیا گیا۔ اب کامران ٹیسوری صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے، بتایا جاتا ہے کہ انہیں تقریباً ہٹائے جانے کے لیے جو کارروائیاں ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، لیکن ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب کے بھی اسلام آباد پنڈی میں قلعے بڑے مضبوط ہیں، اور جن مضبوط لوگوں نے ان کو گورنر بنایا تھا وہ ابھی بھی اپنی پوسٹوں پر موجود ہیں، لہٰذا کامران ٹیسوری صاحب کو ہٹانا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو کامران ٹیسوری صاحب جو ہیں وہ اس وقت سندھ کے گورنر ہیں، انہیں بھرپور حمایت حاصل ہے، اور پھر جن لوگوں کی حمایت حاصل ہے وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کامران ٹیسوری کی وجہ سے ان کے کیریئر پر داغ لگے یا ان پر کوئی آنچ آئے۔ تو اب داغ والی جو بات ہے یا جو کامران ٹیسوری صاحب کی وجہ سے جو میں اب ذکر کروں گا وہ میں ذکر کروں گا سندھ میں جو ماضی میں کراچی میں خاص طور پر ایک چھوٹی اسکیمیں بنائی گئی تھیں بلدیاتی اداروں کی طرف سے، اور وہ اسکیمیں تھیں لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں جو مختلف چھوٹی چھوٹی اسکیمیں تھیں، اس میں خاص طور پر اسکیم 42 بلدیہ اسکیم بلدیہ 29 اسکیم نمبر 29 تھی، پھر نیو لیاری ایک اسکیم تھی، اور پھر مشرف کالونی اور اسکیم جو تھی 42 یہ اسکیمیں بنائی گئی تھی 1988 میں بھی۔ اس اسکیم کے تحت یہ تقریباً 14,000 ایکڑ پر مشتمل تھی، مشرف کالونی اور بلدیہ 42 اور 29 یہ اسکیمیں۔ ان اسکیموں پہ تقریباً 1988 میں قرآن اندازی ہوئی تھی، 1990 میں بھی قرآن اندازی کرائی گئی تھی، اور 1992 میں بھی 3 پیریڈ میں ان اسکیموں پر قرآن اندازی کرائی گئی تھی، اور قرآن اندازی کے ذریعے جن لوگوں کو پلاٹ دیے جانے تھے ان کو 3 قسطوں میں ان سے لوگوں سے عوام سے پیسے وصول کیے گئے تھے۔ اسٹیٹ بینک میں یہ انکوائری ہوئی تھی ان کی نگرانی میں، اور پھر انہی لوگوں نے 3 قسطوں میں پیسے بھی وصول کیے تھے۔ اس طرح سے یہ اسکیم مکمل ہو چکی تھی، اور کئی سال قبل اس اسکیم کے لوگوں کو جن کو پلاٹ دیے جانے چاہیے تھے، لیکن ایک طویل عرصہ 40 سال 36 سال بیت چکے ہیں، وہاں کے الاٹیز کو آج تک پلاٹ نہیں مل سکے، بلکہ ہوا یہ ہے کہ ان الاٹیز میں سے 12,000 وہ قیمتی پلاٹ جن کی مالیت اب کئی گنا بڑھ چکی ہے
ان کو بیوروکریسی کی جانب سے جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا ہے، اور وہ جو کینسل شدہ جن کے پلاٹ ہیں، جن لوگوں کو دیے جانا تھا مبینہ طور پر، اب انہیں آلٹرنیٹ کی آفر کی جا رہی ہے، تو 22,000 آلٹرنیٹ پلاٹ دیے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب جو آلٹرنیٹ جن لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، ان سے 1 لاکھ سے 3 لاکھ روپے مبینہ طور پر رشوت وصول کی جا رہی ہے، اور آلٹرنیٹ جو پلاٹ ہے وہ ان جگہوں پر دیے جا رہے ہیں جن جگہوں پر ابھی تک کوئی بنیادی سہولت موجود نہیں ہے، اور وہ پلاٹ اب اتنے قیمتی بھی نہیں ہے جتنے قیمتی پلاٹ یہ 12,000 ان افسران نے کینسل کیے ہیں۔ تو ایک تو ان سے مزید پیسے طلب کیے جا رہے ہیں، اور پھر ان کے جو 36 سال اور 40 سال پرانے پلاٹ تھے وہ کینسل کر دیے گئے، اور پھر بعض کی فائلیں تبدیل کی جا رہی ہیں۔ ایک ایک آصف صاحب ہیں ایکسین، سابق ایکسین، جو 2022 میں ریٹائر ہو چکے ہیں، اور ان کے پاس ریٹائرمنٹ کے باوجود بھی سرکاری گاڑی موجود ہے، اور گاڑی کا نمبر ہے 7202 GS۔ آج بھی ان کے پاس یہ گاڑی موجود ہے، اور یہ تمام جو پلاٹ ہیں یہ اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر تھے، ان کے ہاتھوں سے الاٹ ہوئے تھے، تمام پلاٹوں پر ان کی سائن موجود ہیں۔ پھر ایک اور افسر ہیں جن کا نام ہے اللہ نواز میمن۔ اب یہ میمن صاحب جو ہیں یہ 2011 میں ریٹائر ہوئے ہیں، پہلے یہ فنانس ڈائریکٹر تھے، ڈائریکٹر فنانس تھے، 2000 میں ریٹائر ہو گئے تھے، اس کے بعد انہیں کنسلٹنٹ رکھا گیا تھا، اور ان کے پاس بھی ابھی تک، اگرچہ یہ اب کنسلٹنٹ نہیں ہے لیکن ان کے پاس بھی ابھی تک سرکاری گاڑی موجود ہے 7201۔ تو یہ دونوں افسران ریٹائر ہونے کے باوجود بھی سرکاری گاڑیاں ان کے پاس موجود ہیں، اور سرکاری وسائل استعمال کرتے ہیں، پیٹرول استعمال کرتے ہیں۔ اور عجب بات یہ ہے کہ آصف ایکسین جو ہیں ان کے پاس تمام اسکیموں کے ریکارڈ ان کے گھر پر موجود ہیں، اگرچہ نیو لیاری جو ہے وہ اسکیم مکمل ہو چکی ہے، لیکن اس میں بھی پلاٹوں کی بندر مارٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ گھر میں بیٹھ کر فائلیں بنائی جاتی ہیں، پرانی فائلوں کو کینسل کیا جاتا ہے، نئی فائلیں بنائی جاتی ہیں، اور پھر اس طرح سے یہ گھناؤنا جو گورکھ دھندا ہے یہ گھروں میں بیٹھ کر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ ناظرین ذکر کروں گا، ایک ہیں دوسرے، یہ تو تھے آصف صاحب، اور دوسرے تھے اللہ نواز میمن۔ اب تیسرے شخص کی میں ذکر کروں گا، وہ ہیں سید ارشد عباس۔ اچھا، یہ صاحب جو ہیں 2005 سے 2011 تک AD تھے پورے لیاری کے، اور ان کے ہاتھوں سے بھی الاٹمنٹ ہوئی ہیں، اور تقریباً بتایا جاتا ہے کہ بہت سی فائلیں جو ہیں، تقریباً لیاری کی جو فائلیں ہیں وہ ان کے ہاتھوں سے سائن کی ہوئی ہیں، تمام فائلوں پر ان کے سائن موجود ہیں۔ اور یہ 2018 میں ڈائریکٹر فنانس بھی بن کر آئے تھے، اور ڈائریکٹر لینڈ بھی بن کر آئے تھے۔ انہوں نے ادارے کو اس دوران 76 لاکھ روپے کا بھی ٹیکہ لگایا تھا۔ پھر انہوں نے ایک وہاں انکروچمنٹ کے حوالے سے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور ایک جو سابق ملازم تھے ابڑو، ان پر انہوں نے جو ہے وہ الزام عائد کیا تھا کہ انہوں نے یہاں انکروچمنٹ کرائی ہے، اور یہ جو NOC تھی، یہ جو ابڑو ہیں، جنید ابڑو، یہ سابق ملازم ہیں نیو لیاری کے، تو ان پر ان کا الزام تھا کہ انہوں نے غلط NOC جاری کی ہیں۔ پھر عدالت نے ان کو طلب کیا، اور پھر اس کے بعد عدالت نے جو ہے انہیں کہا کہ یہ جو آپ نے الزام عائد کیا ہے یہ جنید ابڑو پر غلط ہے۔ اور پھر جنید ابڑو کا بھی آپ کو بتاتا چلوں، ایک طرف تو انہیں اس وقت کورٹ نے ریلیف دے دیا تھا، لیکن جنید ابڑو اور آصف پٹھان نے مل کر بھی نیو لیاری میں جو کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بہت جلد منظر عام پر لے کر آؤں گا۔ تو اب جن لوگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں ان میں آصف سابق ایکسین جو ریٹائر ہو چکے ہیں، ابھی تک سرکاری گاڑی بھی ان کے پاس موجود ہے، اور تمام سرکاری ریکارڈ بھی ان کے پاس آج تک موجود ہے۔ پھر ہیں اللہ نواز میمن، وہ 2011 میں ریٹائر ہوئے تھے، ڈائریکٹر فنانس تھے، لیکن پھر انہیں کنسلٹنٹ بنا دیا گیا۔ آج تک بھی وہ سرکاری گاڑی استعمال کر رہے ہیں، سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں، آفس ان کے پاس ہے، کچھ ریکارڈ ان کے گھر پر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ارشد جو ہیں، سید ارشد عباس، جنہوں نے پورے لیاری کو، جن کے سائن سے یہ الاٹمنٹ ہوئی تھی،
اب اپنے سائن سے وہ جو گورکھ دھندا کر رہے ہیں اس کی بھی تفصیلات میں نے پہلے بھی بتائی ہیں اور اب بھی آئندہ بھی بتاؤں گا. تو یہ جو افسران ہیں، ان افسران کو کی جو سب کی سرپرستی ہے، وہ مبینہ طور پر جو مجھے بتایا گیا ہے ذرائع نے، وہ کامران ٹیسوری صاحب سنا ہے کہ وہ کرتے ہیں. اور ان تمام لوگوں کے رابطے کامران ٹیسوری صاحب کے ساتھ ہیں. وہ انہیں باقاعدہ سپورٹ کرتے ہیں، اور جب سے وہ گورنر بنے یہ تمام پورا جو ٹولہ ہے، پورا گروپ جو ہے، اس کے وہ بھرپور سپورٹ کرتے ہیں. تو اب جب کہا جاتا ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب جو ہیں وہ مقتدر حلقوں کے لوگ ہیں، تو پھر مقتدر حلقوں کو یہ اطلاعات بھی ہوں گی کہ جو گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر اس قسم کے گورکھ دھندے ہو رہے ہیں، پھر ظاہر ہے انگلی لوگ جو ہیں انگلیاں ان مقتدر حلقوں پر بھی اٹھائیں گے کہ آخر ایسے کون سے لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور پھر اس گورکھ دھندے میں گورنر صاحب ایک طرف تو گورنر صاحب جو ہے آئی ٹی کے ذریعے نوجوانوں کی ہمدردیاں حاصل کر رہے ہیں، آئی ٹی کے پروگرام بنا رہے ہیں، آئی ٹی کے کورسز کرا رہے ہیں. دوسری جانب یہ غریب بستی کے جو لوگ ہیں، 14,000 ایکڑ زمینوں پر جو لوگوں کو جو آباد کاری کا منصوبہ بنایا تھا 1988 کی حکومت نے، پھر 90 کی حکومت نے، پھر 92 میں، تو وہ تمام جو پروگرام ہے غریب بستیوں کے، جو لوگوں نے خواب دیکھے تھے اپنے گھر بنانے کے، ان تمام خوابوں کو کا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہر شخص الاٹیز وہاں کا پریشان ہے. اس لیے کہ وہاں الاٹیز کو حقیقی الاٹیز کو مکانات نہیں دیے جا رہے ہیں، پلاٹ نہیں دیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں خاصی ٹینشن پائی جاتی ہے. اور اس وقت بھی جو آبادی ہے اس میں تقریباً 50% وہ نئے الاٹیز ہیں جن کو پیسے لیتے کر، جن کی فائلیں پھاڑ دی گئی ہیں، جن کا ریکارڈ جلا دیا گیا ہے. ان لوگوں کو مبینہ طور پر پلاٹ دیے گئے ہیں جنہوں نے وہاں خوبصورت گھر بنائے ہیں. جو اصل الاٹیز ہیں اب وہ ابھی بھی ان کو پورے طرح سے حقوق نہیں ملے ہیں. تو 12,000 پلاٹ اس میں کینسل کیے جا چکے ہیں. اور تمام لوگ جب بھی ان کے خلاف خبریں آیا ہوتی ہیں اور یا پھر ان کے خلاف کوئی تحریک چلتی ہے یا لوگ سڑکوں پر آتے ہیں، تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گورنر کے لوگ ہیں اور گورنر صاحب جو ہیں ان کی بھرپور سپورٹ کرتے ہیں. پھر مختلف طریقوں سے ایجنسیوں کے ذریعے ان کو دبایا جاتا ہے اور پولیس کے ذریعے ان کو گرفتار کروا لیا جاتا ہے. تو مجھے بھی جب میں نے اس سے قبل بھی پرنٹ میڈیا پر کچھ خبریں چلائی تھیں تو مجھے بھی تھریٹ کیا گیا اور مجھے بھی کہا گیا کہ یہ اس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے. تو ابھی یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی ان تمام لوگوں سے بھی بات کریں گے جو لوگ بھی اس میں رکاوٹ بنیں گے. تو ہمارا کام ہے خبریں دینا، اور جو خبریں ہوں گی حقیقت پر ہم ضرور دیں گے، خواہ کتنا بھی دباؤ ہو خبروں کے حوالے سے. تو اس وقت یہ میرا چینل حاضر ہے، اگر گورنر صاحب اس کی کلیئرفیکیشن کرنا چاہیں اور اس کی تردید کرنا چاہیں تو میرا یہ چینل حاضر ہے. ناظرین، مزید اسی قسم کی ولاگس اور خبروں کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.